من گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار منا گفتم جی۔ تو صاحب وہ درویش جو ہوتا ہے نا بڑا مجبور ہوتا ہے، حکم کا غلام ہوتا ہے۔ اس کو اگر حکم میں لے کے آج سے تو نے مانگ کے کھانا ہے، تو وہ اگر بادشاہ بھی ہو نا تو وہ بادشاہی چھوڑ کے تو مانگ کے کھانا شروع کر دے۔ اور اگر وہ کوئی مانگنے والا ہو درویش اور اسے حکم میں لے کہ آج سے تو نے بادشاہ بن جانا ہے، تو وہ پھر مانگنا چھوڑ کے بادشاہ بن جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا جو ہے نا ہوتا رہا ہے۔ اور باقی اور رانا صاحب نے جو بات کی تھی، میں گزارش ہے کہ کیا قائد اعظم کے حکم پہ رانا صاحب لوگوں نے اپنی بڑی بڑی جائیدادیں قربانی کی؟ کیا قائد اعظم کے حکم پہ لوگوں نے اپنے بیٹوں کو قتل ہوتے نہیں دیکھا؟ جی، اور کثیر تعداد میں دیکھا۔ تو کیا قائد اعظم کے حکم پہ عزتیں تک قربان نہیں ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ کیا قائد اعظم کا حکم جو تھا اس سے مسلمانوں نے مانا؟ تو کیا یہ قائد اعظم کا حکم جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف تھا؟ جی نہیں تھا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف تھا؟ جی نہیں تھا نا۔ تو پھر اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے قائد اعظم کو اولو الامر کہہ دیں تو اس میں اتنا ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ جی یہ جو سرکار نے بات کی ہے سر، جی یہ جو سرکار نے بات کی تھی جی وہ جناب رسالت مآب چھوڑ کے گئے تھے تصور امت کا، اور وہ بہت جلد تصور امت کا ختم ہو کے عصبیت میں بدل گیا تھا۔ قائد اعظم ہو، التمش ہو، وہ ایک قوم کے حکمران تھے، امت کا تصور ویری بگن ختم ہو گیا تھا۔ تو میرا خیال ہے سرکار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امت کے لیے اب ہم امت ہے ہی نہیں، ہم اجمی اور عربی اور اجمی ہیں، وہاں سے فارغ ہوتے ہیں جناب اعلیٰ، ذات برادری میں تقسیم ہو گئے ہیں، وہاں سے فارغ ہوتے ہیں فرقوں میں تقسیم ہو، امت والا کنسیپٹ ناپید ہو گیا ہے۔ وہ اولو الامر ایسا ہوگا کہ وہ پھر وہ امت کا جو کنسیپٹ ہے نا اسے بحال کر دے گا۔ ایسا حکمران نہیں ہے اللہ کے کہ میلیمنٹ کرنے والا بادشاہ آ گیا، وہ عصبیت میں آیا، قومیت میں آیا، وہ پاکستان کا تھا، وہ ترک کا تھا۔ اس وقت جو جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے امت چھوڑ کے گئے تھے، کلمے کی بنیاد پہ ایک ہوئے تھے آپ، وہ ہم ایک نہیں رہے تھے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سرکار نے جو کہا ہے وہ اس ریفرنس میں ہو، میرا یہ خیال ہے۔ بس ٹھیک۔ تو گزارش یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ یہ امت ایک دفعہ پھر امت ہو جائے؟ جی ہے نا۔ پھر ہم اسی امکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابا حضور نے فرمایا ہے باقاعدہ 2 ٹوک الفاظ میں کہ ہم ناممکن کو ممکن بنانے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو علامہ اقبال نے ناممکن کو ممکن بنایا، قائد اعظم نے بھی ایک دیوانے کے خواب کو ممکن بنایا، ٹھیک ہے نا۔ اور
بابا حضور کی وجہ سے اب پاکستان میں اس وقت بھی فرقہ بندی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. ہر فرقہ جس طرح علامہ اقبال کا شعر پڑھتا ہے، ہر فرقہ اس طرح واصف صاحب کی بات کرتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا بڑا تبدیلی میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ آج ہر فرقے کا عالم دین جب تقریر کرتا ہے تو وہ واصف صاحب کا کوئی نہ کوئی قول جو ہے نا وہ رہتا ہے، اور اس میں کوئی ہر فرقہ واصف صاحب کو اپنا سمجھتا ہے. تو یہ اتنا بڑا چینج آ گیا ہے. تو اگلا چینج آنے میں کہ اللہ کو کیا مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ امت جو ہے وہ ایک ہوگی اور وقت آئے گا. ٹھیک ہے جی. میں علی بھائی اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. قائد اعظم نے جب پاکستان آزاد کروایا نا تو اس ٹائم پہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ بھی چل رہا تھا. جی جی. تو یہ بات آن دا ریکارڈ ہے کہ پاکستان نے فلسطینیوں کی مدد کے لیے، ہم چونکہ اس ٹائم کنگال تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ریسورسز نہیں تھے، لیکن ہم نے اپنے ایئر فائٹرز باقاعدہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھیجے تھے، اور قائد اعظم کی وہ اس کے اوپر اتھارٹی کے اوپر ہی بھیجے تھے. تو قائد اعظم مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ اس ٹائم پہ امت کی ہی ایک طرح سے بات کر رہے تھے اور امت کے لیے ہی فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے تھے. اور پھر وہ واصف صاحب کا اس کے اندر ایک شعر بھی ہے، قول بھی ہے کہ ہمارا جو وطن ہے وہ حرم کی مٹی سے کم نہیں ہے، اس طرح سے اس کا مطلب. تو یہ چیز ایک ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان چونکہ اسلام کے اوپر بنا تھا تو وہ ہم امت کے ہی اکٹھا کرنے کے لیے آگے جد و جہد کرنے لگے تھے، مگر وہ بس اللہ کو جو منظور تھا پھر اس طرح سے چیزیں نہیں ہو پائی ابھی تک. ٹھیک. قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی تھی آپ کو یاد؟ جی کب؟ 1940 کو، 23 مارچ 1940 کو. ہاں. تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 23 مارچ 1940 کو 2 قراردادیں منظور ہوئی تھی اس پورے جلسے میں جو تھا قائد اعظم کی زیر صدارت. ایک قرارداد یہ منظور ہوئی تھی کہ پاکستان کا قیام ہونا چاہیے، اور دوسری قرارداد یہ منظور ہوئی تھی کہ فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے. وہ دوسری قرارداد جو تھی وہ ہماری تاریخ سے مٹا دی. اور وہ جو آپ نے قائد اعظم کی بات کی ہے، وہ قائد اعظم نے اس وقت برازیل سے رائفلز خرید کر پاکستان کے، حالانکہ بجٹ بہت کم تھا، برازیل سے رائفلز خرید کے فلسطین تک پہنچانے کا قائد اعظم نے انتظام کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ وقت تھا کہ ہمیں ایک لیڈر مل گیا تھا جو پوری امت کا خیال رکھنے والا. ٹھیک ہے نا. تو وہ وقت جو ہے نا اس وقت کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں.